ایک عربی لڑکی کی شادی ہوتی ہے پاکستانی کے ساتھ، اور جب وہ اس کو اپنے گاؤں لے کے جاتا ہے پاکستان، تو سارے گاؤں والے کہتے ہیں کہ ماجد کی بیوی اتنی خوبصورت ہے، اتنی گوری چٹی ہے کہ جب وہ پانی پیتی ہے تو وہ گلے سے نظر آتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پوری دنیا میں اور خاص طور پہ عرب ملکوں میں یہ بات بڑی مشہور ہے کہ پاکستانی معافی خوف، یہ ڈرتے ورتے نہیں کسی سے۔ ایسا ایک واقعہ ہے بڑا دلچسپ، اور یہ واقعہ ہے آج سے کوئی 10-15 سال پہلے کا، جب شام کے حالات بہت خراب تھے، جس کو انگلش میں سیرین کہتے ہیں۔ وہاں پہ خانہ جنگی تھی، اب بھی حالات کو اتنے اچھے نہیں ہیں، تو وہاں سے لوگ بہت موو کر گئے، کوئی یورپ چلے گئے، کوئی ترکی آگے، اور کچھ آگے سعودی عرب۔ وہیں سے ہی بچتے بچاتے وہ ایک باپ، اس کی جوان بیٹی، اور بیٹی کی گود میں ہے 1.5 ماہ کا بچہ، یہ ترکی کے بارڈر پہ داخل ہو کے جنگل میں چھپ جاتے ہیں۔ رات کا وقت ہے، اسی جنگل میں ایک پاکستانی گھوم رہا تھا، اس کی نظر پڑتی ہے جھاڑیوں پہ۔ یہ پاکستانی ترکی میں رہ کے ایجنٹی کرتا تھا، جہاں سے بندے بھیجتا تھا یورپ کے لیے سمندر کے راستے۔ یہ رات کو راستہ چیک کرنے آیا تھا کہ راستہ کلیئر ہے کہ نہیں کلیئر۔ جب اس کی نظر پڑتی ہے ان پہ جو عرب کے لوگ چھپے تھے جھاڑیوں میں، ان کے پاس جا کے پوچھتا ہے کون ہو آپ لوگ؟ وہ آگے سے عربی میں بات کرتے ہیں، ہم بے وطن ہیں، ہم مشکل میں ہیں، ہم مسکین ہیں۔ یہ پاکستانی جو تھا نا، قدرتی طور پہ ترکی آنے سے پہلے سعودی عرب میں رہ چکا تھا، اس کو عربی اچھی آتی تھی۔ اس نے عربی میں بات کی، آپ لوگ باہر آ جائیں، وہ لوگ باہر آتے ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں کہ تم کون ہو؟ وہ بتاتا ہے آدمی کہ میں پاکستانی ہوں۔ وہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ اللہ نے اتنی اچھی مدد بھیجی ہمارے لیے۔ پاکستانی تو ڈرتے نہیں کسی سے، جرت کا نشان ہے، بہادری کا نشان ہے۔ وہ کہتا ہے فکر مت کریں، میں آپ کو یہاں سے سیو لے کے جاتا ہوں باہر، آپ بتائیں آپ یہاں کیسے پہنچے ہیں؟ وہ جو شام کا آدمی ہے وہ بتاتا ہے کہ ہمارے گھر پہ دھماکہ ہوا، میری جو ہے بیوی بچے سب شہید ہو گئے، میرا داماد بھی شہید ہو گیا، ہم لٹتے پٹتے بڑی مشکل سے جان بچاتے عزت بچاتے ترکی میں داخل ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں پریشان نہ ہو، میں یہاں کے ہر راستے سے واقف ہوں، میرا یہاں پہ روز کا آنا جانا ہوتا ہے، آپ میرے ساتھ چلیں، میرے گھر پہ رہیں، پھر آپ کے لیے وہ سوچتے ہیں آگے کیا کرنا ہے۔ وہ ان کو لے کے اپنے گھر پہنچتا ہے۔ گھر میں ان کو اس کا ایک پاگل بھائی تھا، پاگل بھائی اپنے بڑے بھائی کی ہر بات مانتا تھا۔ اس پاگل سے کہتا ہے جاؤ اوپر جاؤ، ان کے بستر کا بندوبست کرو، ایک کمرہ اوپر ہوتا ہے، اور ان کے لیے نہانے کا پانی کا بندوبست کرو، ان کے کھانے کا بندوبست کرو۔ لو جی، ان کی ساری خدمت کرتا ہے، ان کا پانی کا بندوبست کرتا ہے، ان کو کھانا لا کے دیتا ہے، روم صاف سوف کرتا ہے، بستر لگا کے دیتا ہے۔ جو عربی تھا نا، جو شامی تھا، وہ بڑے غور سے دیکھتا ہے لڑکے کو۔ وہ سوچتا ہے کہ لڑکے اوپر نا کچھ عجیب سا نا سایہ لگتا ہے۔ تو جی وہ رات کو کھا پی کے سکون سے سو گئے۔ صبح اٹھتے ہیں، وہ جو بڑا بھائی ہے بلاتا ہے نیچے آ جائیں، آپ ناشتہ کرتے ہیں، کٹھے بیٹھ کے ناشتہ کر رہے ہیں۔ وہ جو لڑکی کا باپ ہے نا، اس لڑکے سے کہتا ہے بڑے بھائی سے کہ جو آپ کا یہ چھوٹا بھائی ہے، یہ بچپن سے ہی ایسی تھا، اب نارمل تھا یہ؟ وہ کہتا ہے نہیں جی، بچپن میں بہت ٹھیک تھا، جوانی میں بھی ٹھیک تھا۔ جس محلے میں ہم رہتے تھے نا، اس محلے میں ایک عورت تھی طلاق یافتہ، وہ کردار کی عورت اچھی نہیں تھی، اس کا دل آ گیا میرے بھائی پہ، وہ اسے اپنے گھر بلاتی بہانے بہانے سے۔ جب ہم کو کسی نے بتایا، ہم نے بھائی کو منع کیا، ہم نے کہا بیٹا وہ اچھی عورت نہیں ہے، اس کے پاس نہیں جاؤ۔ اب وہ عورت اس کو نہ بار بار بلاتی، یہ نہ جاتا ہمارے کہنے پہ، وہ اسے کہتی میرے پاس آؤ، میرے پاس بیٹھو، مجھ سے باتیں کرو، میں تمہیں پیار کرتی ہوں، شادی کرنا چاہتی ہوں۔ بہت فرق تھا۔ ہم نے اپنے بھائی کو کہیں اور بھیج دیا، چھپا دیا، اس نے اس کے اوپر جادو کرا دیا، اور جب سے یہ پاگل سا ہو گیا، بہت علاج کرایا، ٹھیک نہیں ہوا۔ وہ کہتا ہے آپ فکر مت کریں، اللہ کرے، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں آپ کا بھائی ٹھیک ہو جائے گا، میں قرآن کی مخصوص آیتیں پڑھوں گا، آپ کا بھائی ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ بڑا بھائی کہتا ہے اگر آپ ایسا کر دینا تو میں آپ کو منہ مانگی قیمت دوں گا۔ وہ کہتے ہیں مجھے قیمت نہیں چاہیے، ہم تو پہلی قرضہ ہی ہیں آپ کے، آپ نے گھر دکھا، آپ کو مکان لا کے مکان دیا، کھانا دیا، ہر چیز دی ہم کو۔ وہ کہتا ہے فکر مت کریں۔ لو جی، اس نے اس پہ عمل شروع کر دیا، اسے پڑھائی کرتا 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 ایک ہفتے کے اندر وہ لڑکا بالکل بھلا چنگا ہو گیا، بالکل جس طرح نارمل انسان ہوتا ہے نا، اس طرح ہو گیا۔ وہ اچھے کپڑے پہنتا، بال شال بناتا، لڑکا واقعی خوبصورت تھا اور پیارا لگتا۔ وہ دونوں بھائی شکر کرتے ہیں اللہ کا ادا، اور اس بندے سے بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے بڑی مہربانی، آپ نے میرے بھائی کو ٹھیک کر دیا، اب میرا بھائی جون سے میں اس کی شادی کروں گا۔
ہمارے گھر میں یہی سب سے چھوٹا رہ گیا تھا، اس کی شادی باقی ہے۔ وہ اپنے بھائی سے باتیں کر رہے ہیں، دونوں نا کمرے میں آ کے بیٹھ گئے۔ چھوٹا بھائی کہتا ہے بھائی یہ شام کے لوگ بہت اچھے ہیں۔ کہتا ہاں بہت اچھے ہیں۔ کہتا ہے بیچاری جو لڑکی ہے نا وہ روتی رہتی ہے اپنے شوہر کو یاد کر کے، اپنے ماں باپ کو یاد کر کے۔ وہ کہتا ہاں بہت دکھی ہے، پورا خاندان شہید ہو گیا۔ بھائی آپ مجھ سے کہتے ہو نا شادی کرنی ہے؟ کہتا ہاں کہتا ہوں، تم جب جاؤ گے تمہاری شادی کریں گے، اس بار جائیں گے نا چھوٹی عید پہ شادی کروں تمہاری۔ کہتا بھائی میں آپ سے ایک بات کروں؟ کہتا بولو۔ جو یہ لڑکی شام کی ہے نا مجھے بہت اچھی لگتی ہے۔ بھائی کہتا کیا؟ کہتا اس سے میری شادی ہو سکتی ہے؟ بھائی کہتا ہے تم یہ کیا کہہ رہے ہو، وہ شادی شدہ ہے، اس کی گود میں بچہ ہے 1.5 ماہ کا، تم قبول کر لو گے؟ کہتا ہاں بھائی مجھے بہت اچھی لگتی ہے، کتنی پیاری ہے، کتنی معصوم سی ہے۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں صبح بات کرتا ہوں اس کے باپ سے، اگر وہ ماننے تو ٹھیک، وہ ضد نہیں کرنا۔ کہتا ٹھیک ہے۔ لو جی، صبح جب کھانا شانا کھا لیا نا، ماحول ذرا اچھا خوشگوار ہو گیا، بڑے بھائی نے اس کے باپ سے کہا کہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، ذرا سائڈ پہ آ جائیں۔ سائڈ بیٹھ کے چائے شائے پیا۔ وہ کہتا ہے کہ آپ نے کیا سوچا ہے اپنی بیٹی کے لیے؟ ظاہر ہے مستقبل کو کچھ کرنا ہے نا، اس کو کہیں شادی کرنی ہے نا۔ وہ کہتا ہے بیٹا ہم کیا سوچ سکتے ہیں، نہ ہمارے پاس گھر ہے، نہ کوئی پیسہ ہے، نہ کوئی جائیداد ہے، کہیں ہمارے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اور یہ کہاں جائیں گے پتہ نہیں ہے۔ جو اللہ کو منظور ہے اللہ کو بہتر کرے گا۔ کہتا ہے اگر آپ برا نہ منائیں، جو میرا چھوٹا بھائی ہے نا، باتوں باتوں میں اس نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ کی بیٹی کو پسند کرتا ہے، اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ وہ ابھی بڑا خوش ہوا۔ کہتا ہے بھائی میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا، سب سے پہلے میں اپنی بیٹی سے پوچھوں گا، وہ ہاں کہے گی تو میں شادی کے لیے ہاں کروں گا۔ وہ اٹھتا ہے وہاں سے، بیٹی کے پاس جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے تم پاکستانی کو جو 2 بھائی جانتی ہو، بغیر کسی غرض کے، بغیر کسی لالچ کے ہماری بہت مدد کی ہے انہوں نے۔ اگر تمہاری شادی جو پاکستانی لڑکا جو پاگل تھا ٹھیک ہو گیا ہے اس سے کر دی جائے، تم کو کیسا لگے گا؟ لڑکی کہتی ہے ابا جی مجھ میں کوئی نہ طلب نہیں رہی، آپ جیسا کرو گے مجھے قبول ہے، وہ بندے بہت اچھے ہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، اگر وہاں شادی کرنا چاہتے ہیں میری تو میں خوش ہوں۔ لو جی باپ آتا ہے، اس سے کہتا ہے بھائی مبارک ہو میری بیٹی مان گئی ہے، اب بتائیں شادی یہاں پہ کرنی ہے کیسے کرنی ہے؟ لو جی وہ ترکی میں بندوبست کرتے ہیں، کچھ دوست احباب اکٹھے ہوتے ہیں، وہیں پہ ہی وہ شام کی جو لڑکی ہے عربی، اور لڑکی جو سی ہے اس کی اور پاکستانی لڑکے کی شادی ہو جاتی ہے، نکاح ہو جاتا ہے۔ نکاح ہو کے جناب وہ وہیں پہ اس کا بھائی بھیجتا جاؤ بھائی تم لوگ گھوم پھر کے آؤ۔ وہ گھوم پھر کے ہنی مون منا کے آتے ہیں، پاکستان میں گھر میں بتا دیتے ہیں، موبائل پہ دکھا دیتے ہیں کہ یہ آپ کی بہو ہے۔ سارے گھر والے بڑے خوش کہ کتنی پیاری، کتنی خوبصورت اور کتنی گوری چٹی ہے۔ پورے عرب میں اگر کوئی کہیں خوبصورتی ہے تو شام میں ہے۔ سیرین لوگ بہت خوبصورت پیارے اور پنک لوگ ہوتے ہیں۔ یہ پھر اپنے بھائی کو چھٹی لگوا کے بھیجتا ہے، ان کے پیپر بنواتا ہے، وہ کیسے ڈاکومنٹ تیار کراتا ہے، ان کو چھٹی لگواتا ہے یہاں سے، اور وہ پہنچتے ہیں پاکستان۔ جب پاکستان اپنے گاؤں پہنچتا ہے تو ماجد اور اس کی بیوی آگے آگے اور گاؤں کے لوگ پیچھے پیچھے، گاؤں میں ڈھول ڈھمک سے ان کو گاؤں کے اندر لے کے آتے ہیں، اور گاؤں میں مشہور ہو گیا کہ ماجد کی بیوی اتنی خوبصورت، اتنی گوری چٹی ہے کہ جو پانی پیتی ہے تو گلے سے نظر آتا ہے۔ اب آپ سے میں ایک سوال چھوڑے جاتا ہوں، کیا ماجد کے بھائی نے جو کیا، ماجد نے جو کیا وہ صحیح کیا یا غلط کیا؟ ایک بے آسرا کو سہارا دیا، وہ بے آسرا بے یار مددگار تھے، ان کے پاس کچھ ٹھکانہ نہیں تھا۔ لیکن ایسے کیس نا بہت کم ہوتے ہیں، عام طور پہ لوگ نا طلاق یافتہ یا بیوہ سے شادی کرنے میں نا ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں، لیکن ماجد نے میرے خیال سے بڑا اچھا کام کیا۔ آپ کی رائے کیا اس کے بارے میں؟ کمنٹ باکس میں لازمی رائے دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔